بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے دو اہم موضوعات کی طرف۔ 3 روز قبل بھارتی مقبوضہ کشمیر کے علاقے سرن کوٹ میں بھارتی فوجی قافلے پر حملہ ہوا، اور فوری طور پہ اس کا الزام ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اوپر لگا دیا گیا۔ یہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 2023 میں متعدد فالس فلیگ آپریشن کیے گئے اور ان کا الزام پاکستان کے اوپر لگایا گیا۔ آخر بھارتی سرکار کیا چاہتی ہے؟ بغیر کسی تحقیق کیے، بغیر انویسٹیگیشن کیے، فوری طور پہ جو بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کا الزام پاکستان پہ لگا دیا جاتا ہے۔ کیا بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب بھارت کا لب و لہجہ کشمیر کی جانب، پاکستان کی جانب مزید سخت ہوگا، اور پاکستان اس کے اوپر کیا کر سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بالآخر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر غزہ کے لیے امداد سے متعلق ایک قرارداد منظور کر لی۔ بہت نرم کی گئی قرارداد، اس کا متن بہت نرم کیا گیا، لیکن پھر بھی یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ غزہ میں ہیومینیٹیرین اسسٹنس کیا پاسبل ہو پائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے نکات، کیا دوبارہ سیز فائر پاسبل ہے؟ اسلامی دنیا کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ حماس اور اسرائیل کے درمیان خفیہ مذاکرات بھی جاری ہیں۔ کیا یہ بحران کسی بھی صورت میں کم ہوگا یا حل ہو سکے گا، یا اسی طرح جو اموات کی شرح ہے وہ بڑھتی رہے گی؟ اس لیے کہ ایک طرف اگر خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو دوسری طرف اسرائیل نے غزہ کے اوپر اپنے حملوں میں بھی خوفناک حد تک اضافہ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیتھ ٹول ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ ان دو اہم موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج پینل موجود ہے۔ برسل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیر کونسل یورپ کے سربراہ چیئرمین علی رضا سید صاحب۔ علی رضا سید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مصروفیات کے باوجود برسل سے وقت نکالا اور اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ناظرین موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر مسعود صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیم ناصر صاحب، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور خطے کی عالمی صورتحال پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ علی رضا سید صاحب، آپ کا رخ کرتے ہیں۔ یہ جو اب سرن کوٹ میں جو واقعہ ہوا، اور اس کا الزام ایک مرتبہ پھر بغیر تحقیق کے بھارتی حکام نے پاکستان کے اوپر ڈال دی ہے، اور جو خاص طور پر مودی سرکار کے زیر انتظام جو میڈیا ہے، جو ان کی ڈکٹیشن لیتا ہے، اور جو سوشل میڈیا، اس کے اوپر ایک طوفان برپا تھا کہ ایک مرتبہ پھر اس کے لنکس مبینہ طور پہ پاکستان کی جانب جو ہیں وہ جوڑے گئے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سال کا اختتام ہونے والا ہے، لیکن مقبوضہ وادی کے اندر صورتحال اسی طرح ابتر جاری ہے، فالس فلیگ آپریشنز ہو رہے ہیں، ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب بھارتی لب و لہجہ پاکستان سے متعلق مزید سخت ہوگا؟ بہت شکریہ متین حیدر صاحب۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ماضی میں، تو 2008 کا جو بلاسٹ تھا، اس کو آپ دیکھیں، 2016 میں اری اٹیک جو ہوا تھا اس جی کو دیکھیں، بالکل۔ پلوامہ اٹیک 2019 جو ہوا تھا اس کو دیکھیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کو ان واقعات کے بعد جو رپورٹس آئی ہیں اور جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں، اس میں بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اس لیے کرنے دیا گیا، کروایا گیا، یا جس طرح بھی ہوا، یہ پاکستان کو اور کشمیریوں کی جو فریڈم موومنٹ ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا، اور اس کے جی بعد انہوں نے ایسے اقدامات اٹھائے جو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جتنے فالس فلیگ آپریشن تھے وہ پہلے بھی ناکام ہوئے، وہ دنیا کو کنونس نہیں کر پائے۔ جس طریقے سے پلوامہ کا جو کیس تھا، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ گورنر جو مقبوضہ کشمیر کے تھے، جی، ان کی ایک فارمر گورنر کی بھی ایک بیان کنورسیشن، گفتگو سامنے آئی، بالکل۔ وہ سامنے آئی تھی۔ تو وہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت ابھی مزید آگے اقدامات کرنے جا رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہمیں بہت سارا ویجیلنٹ رہنا ہوگا، کیونکہ جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس کو بھی بھارت بڑی
बारीक बीनी से देख रहा है उसको कि दुनिया का रिएक्शन क्या है, और इसी तरीके से यूक्रेन के अंदर जो कुछ हुआ, तो इसको मद्देनजर रखते हुए मोदी साहब की जो पॉलिसीज हैं, जो उसकी सोच है, वो मुझे बड़ी ही खतरनाक नजर आती हैं कि वो कुछ भी इकदामात उठा सकते हैं फ्यूचर में। जी, ब्रिगेडियर मसूद साहब, आप कैसे देखते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर सूरत हाल रोज़ बरोज़ अबतर हो रही है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन सबसे तशवीश की बात जो भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अभी हाल ही में अमेरिका का दौरा भी किया और अमेरिकी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप से भी मुलाकातें की, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात की, और इस इशू को, कश्मीर के इस इशू को, भारत की इन इश्तियाल अंगेजियों को जिससे ख़ित्ते के अमन को ख़तरा लाहक है, उसको बड़े मौसर अंदाज में उठाया। आप क्या समझते हैं अमेरिका और फिर सेकंड यूनाइटेड नेशंस इस सूरत हाल में क्या रोल अदा कर सकते हैं, कैसे सूरत हाल को डिफ्यूज़ कर सकते हैं? और ये भी कहा गया है पाकिस्तान से कि हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू करें। आप समझते हैं इन हालात में किसी किस्म की टॉक्स पॉसिबल हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, अव्वल तो ये है कि हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, इंडिया की एक लॉन्ग हिस्ट्री है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, स्टेज इनकाउंटर्स की, स्टेज रिकवरीज की हमने देखी है। उसके अलावा देखें सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स के उन्होंने बहाने बनाए, और इसके अलावा एस्पिनाज के रिसेंटली फिर हमने कतर में देखा, फिर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन हमने देखा कि कनाडा में, यूके में, फिर पाकिस्तान के अंदर भी जो कश्मीरी लीडर्स थे और सिखों के असैसिनेशन में भी इस तरह ये इन्वॉल्व है। फिर प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन हमने देखा, EU लैब ने इनको एक्सपोज किया, और इसके अलावा स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने इनको एक्सपोज किया। फिर रिसेंटली वाशिंगटन पोस्ट ने भी इन पर फेसबुक के ऊपर ये जो यूज कर रहे थे, इनके जो 15 कोर है कश्मीर में बैठे, उनको एक्सपोज किया। सो इनकी एक हिस्ट्री है, सो सिचुएशन ये डेवलप कर रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए। और अभी इसको हम आगे बात करते हैं। इस पर चीफ का जो विजिट कंसर्न है, चीफ ने जो देखें नेशनल, जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज वहां पे रेज किए हैं। एक तो और इशू था जम्मू एंड कश्मीर का, वो जब स्टेट डिपार्टमेंट के जो अथॉरिटीज के साथ मिले वहां पे रेज किया, और फिर जब सेक्रेटरी जनरल से मिले तो वहां पे बात की, और उन्होंने बताया कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है वो इम्पोर्टेंट है, दे आर स्टिल इंटैक्ट, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंटरनेशनल कम्युनिटी की एज वेल एज यूनाइटेड नेशन की, वो इनको इम्प्लीमेंट करे, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हो। एट द सेम टाइम चीफ ने ये भी हाईलाइट किया था, यूनिलैटरल जो डिसीजंस इंडिया ले रहा है 370 के बाद, इनको वहां पे यूनियन टेरिटरीज बना दी हैं, मैप नए बना दिए हैं। आप रिसेंटली देखे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को इंडोर्स कर दिया था, बीजेपी सरकार ने जो डिसीजन लिया। और फिर लोकसभा में 2 बिल पेश किए गए थे, रीऑर्गेनाइजेशन और एक जो उसका था, जिसमें एक किस्म की ये देखें कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। जम्मू की सीटें बढ़ा दी उन्होंने, और जिससे ये होगा कश्मीर वैली की अभी 1 सीट बढ़ाई, जम्मू की 7 सीटें बढ़ा दी। जी, रहीम नसर साहब, आप कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से भारतीय प्रोपेगेंडा जारी है, प्रैक्टिकली तो हम नहीं समझ सकते कि किसी किस्म का कोई खौफनाक चीज़ हो सकती है, क्लैश हो सकता है, लेकिन अगर भारत किसी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी करता है तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस उसका बड़े मौसर अंदाज में जवाब देती हैं। पॉलिसी लेवल पे, कम्युनिकेशन लेवल पे, ब्लॉक की सतह पे पाकिस्तान भारतीय प्रोपेगेंडा का कैसे मुकाबला कर सकता है? जी मेहरबानी सर, पहले तो हम लोग इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के, स्ट्रेटेजीज देख के आया ये उनके नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है कि टेरर बेस्ड जो पॉलिसीज़ हैं, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं, आप ब्लू स्टार को ले लें, 1984 को, फिर 85 में उनका थंडर स्टॉर्म अटैक था, फिर उसके बाद पार्लियामेंट अटैक 2001 में था, उस पर पराक्रम उन्होंने एक स्टैंड अप हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, फौजें बिल्कुल आमने सामने की। इस हवाले से तो वो अरुण प्रकाश जो एक्स इंडियन नेवल चीफ हैं, उसकी भी रिपोर्ट भी 2017 में आई थी कि ये टोटल पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्टिविटी थी, जो मतलब हमारे स्टेट के इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल सही नहीं, और ये सिर्फ पॉलिटिकली इंटरेस्ट के लिए उन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक करवाया था। ये उनके नेवल चीफ की रिपोर्ट है। फिर आप 2008 में ले लें, 2008 में उन्होंने फिर 26/11 का ड्रामा किया था,
پھر اپنے انٹرسٹ کے لیے. اس حوالے سے الیاس ڈیوڈسن کی ایک بک بھی ہے انڈیا کے حوالے سے, بک کا نام بیٹریل آف انڈیا ری وزٹنگ دا ایویڈنسز آف 26/9 انسیڈنٹ. اس میں وہ کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ اجمل قصاب کا نام تو بالکل ایک عارضی طور پہ انہوں نے اجمل قصاب رکھ دیا, حالانکہ یہ تو بالکل مراٹھی میں فلوئنٹ تھا. اور دوسرا کارکرے کو انہوں نے مار دیا تھا ایویڈنسز کو مٹانے کے لیے. اس پہ اس نے تقریباً 900 پیجز کی ایک بک لکھی ہے. تو اس کے بعد آپ پلوامہ پہ آ جائیں, اوری پہ آ جائیں, باقی جو ایشوز ہوئے ہیں, تو یہ سارا کچھ ان کا یہ کرکس شو کرتا ہے کہ انڈیا بالکل اس اسٹریٹجیز, اس پالیسی پہ عمل پیرا ہے کہ اس میں وہ پاکستان کو کسی بھی طریقے سے ملیگن کر کے, پہلے تو وہ ان کو سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں, دوسرا پھر پولیٹیکل موٹیویٹڈ انٹرسٹ ہے, خاص کر مودیز کو تو بالکل سستے داموں میں ایکسپلائٹ کر رہا ہے کہ جو بھی کوئی ایشو ہوتا ہے, جو بھی کوئی مطلب چاہے کبوتر بھی مر جائے تو وہ پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں. کہ ابھی 2023 اگست میں پرشانت بھوشن انڈین ہے, انہوں نے یہ پریڈکشن دی تھی کہ آنے والے 2024 میں مودی سرکار لازماً فالس فلیگ آپریشن کرے گا, الزام ڈائریکٹ اپنے نائبرز پہ پاکستان پہ ڈال دے گا. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی انسٹیٹیوشن پہ حملہ کر لے, سولجرز کو مروا دے, کشمیر میں اس طرح کی کوئی اٹیکس وغیرہ کروا دے, صرف وہ اپنے الیکٹورل کمپین کو اسٹرنتھن کرنے کے لیے. اور بالکل الیکشن سر پہ ہیں تو وہ لازماً یہ ایکٹیویٹی کرے گا. جی بالکل, لازماً یہ ایکٹیویٹی کرے گا, اور پاکستان یقینی طور پہ کسی بھی ممکنہ کارروائی کا بالکل بھرپور جواب دے گا. جی ابھی ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہم علی رضا سید صاحب سے سوال کریں گے, ساری صورتحال پہ یورپی یونین کیا کردار ادا کر سکتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. علی رضا سید صاحب, اس ساری صورتحال میں جو اس وقت ہے بھارت کا رویہ, بھارت کی اشتعال انگیزیاں, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ, پاکستان نے یقینی طور پہ اس معاملے کو مؤثر انداز میں تمام فورمز پہ اٹھایا ہے. اور حال ہی میں پاکستانی وزیر خارجہ نے خط لکھا ہے, وہ EU کو بھی گیا ہے, اقوام متحدہ کو بھی گیا ہے, دیگر بین الاقوامی تنظیموں کو بھی. چونکہ آپ برسلز میں مقیم ہیں اور کشمیر کے بڑے مؤثر انداز میں اس کی لابنگ کر رہے ہیں, آپ حقیقتاً بتائیے کہ یورپی یونین انسانی حقوق کا تو بہت بڑا چیمپئن ہے, تو وہ کیا رول ادا کر سکتا ہے اس ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے میں؟ ان پہ سینکشنز لگ سکتی ہیں, تجارت ڈاؤن ہو سکتی ہے, سفارتی تعلقات ڈاؤن ہو سکتے ہیں, کوئی آپشن ہے یورپ کے پاس, EU کے پاس؟ متین حیدر صاحب, آپشن بہت ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ول, جو پولیٹیکل ول ہے ہماری, جو اس وقت یورپین یونین کی جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے پاس, تو اگر حالات آپ دیکھیں جس طریقے سے چائنا اور رشیا, اس وقت یوکرین وار ہو, چائنا کے ساتھ ویسٹ کی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ انڈیا کو چائنا کے برابر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ان ساری چیزوں کو اگر دیکھیں تو یہی ہمارا ان سے گھلا رہتا ہے, یہی ہم بار بار خطوط بھی لکھتے ہیں ان سے جب ملتے ہیں ایکسٹرنل ایکشن سروس کے لوگوں کے ساتھ, یا یورپین کمیشن کے ایون جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو اسی پہ ہوتی ہے کہ یورپین یونین کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہیومن رائٹس پہ ہے. ایگزیکٹلی. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بھارت کے ساتھ تجارت ختم کر دیں یا بھارت کے ساتھ تعلقات کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیں, لیکن جو پرنسپل ہے آپ کا, جس کی جو فاؤنڈیشن ہے آپ کی, اس کا خیال رکھیں. جی, اس کا احساس کریں. بالکل. اور ہمیں آپ کے تعلقات پہ کوئی اعتراض نہیں, لیکن جب آپ کا دوست, اگر آپ انڈیا کو دوست سمجھتے ہیں اور دوست جو ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے, وہاں ظلم و ستم کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, وہ منورٹیز کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, وہ سکھ کمیونٹی کے ساتھ کر رہا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست کو سمجھائیں, اس کو کہیں کہ بھائی یہ طریقہ جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم نے بھی عوام کو, یہاں کی جو پبلک ہے اس کو بھی جواب دینا ہوتا ہے, اور اسی لیے ہم نے 1 ملین سگنیچر کمپین شروع کی ہوئی ہے جو ڈیفرنٹ کنٹریز میں, اس وقت تک ہم 18 ملکوں میں جا چکے ہیں. اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہاں کی جو پبلک ہے اس میں اویئرنیس کریٹ کی جائے, جو یہاں کی یونیورسٹیز ہیں اس میں اویئرنیس کریٹ کی جائے,
اور اس کا جو اثر ہوگا وہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں، خاص کر جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان پہ وہ پریشر پڑے گا، وہ ریفیوز نہیں کر سکتے۔ بالکل بریگیڈیئر مسعود صاحب، دونوں ممالک پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ 2024 میں الیکشن کی طرف بڑھے ہیں۔ اگر ہم بھارتی انتخابی مہم کو دیکھیں تو اس میں کشمیر اور پاکستان کارڈ بہت مؤثر انداز میں استعمال کیا جاتا ہے، پاکستان مخالف جذبات ابھارے جاتے ہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی الیکشنز 8 فروری 2024 کو ہوں گے، تو لیکن یہاں پہ اس انداز میں ہندوستان کو ایکسپوز نہیں کیا جاتا، انڈیا کارڈ نہیں چلتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو انتخابی مہم ہے اس میں ہماری یہ نیشنل کور ایشوز ہیں، کشمیر ہے، انڈین ٹیررزم ہے پاکستان کے اندر، پھر بلوچستان کے اندر جو وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، یہ رائٹ ٹائم ہے کہ پاکستان کی جو پبلک ہے اس کو انڈیا کی ریالٹی سے متعلق بتایا جائے، پبلک اوپینین کو ہموار کیا جائے پاکستان کی فیور میں اور انڈیا کے خلاف؟ جی آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، اور دس از ویری امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہاں انڈیا میں جس طرح آپ نے کہا فوکس وہاں پہ ہے ورڈ پاکستان۔ جب ایگزیکٹلی۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اٹ از دے ریفر ٹو مسلمز آف انڈیا ایز ویل ایز دین پاکستان، اور اسی کو بیس کر کے وہاں تو الیکشن لڑا جاتا ہے۔ دیٹس وائی دے آر گوئنگ فار اے فالس فلیگ آپریشن، تاکہ اس کو ہائپ کرے، ہسٹیریا کریٹ کرے، اور اس کے بعد سبسیکوئنٹلی سو 2019 میں تو یہی ہوا تھا نا، جو پلوامہ کے بعد جو الیکشن جیتے اسی بیس پہ جیتے۔ بعد میں اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک گفتگو داس گپتا اور ارنب گوسوامی کی جو لیک ہوئی تھی، اس میں وہ حملے سے ایک دن پہلے بات ہو رہی تھی کہ کل کچھ ہونے والا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے پلاننگ وہ ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارا فوکس اس طرح ہے ہی نہیں، ہمارا فوکس آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے گالیاں ہیں، کیچڑ فیملیز کو اچھالنا ہے، ایگزیکٹلی کیچڑ اچھالنا، ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات آپ نے صحیح کہا، ہم نہ جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں، نہ انڈین ٹیررزم کی بات کرتے ہیں کہ جو افغانستان کو ایز اے سیکنڈ فرنٹ ہمارے خلاف یوز کر رہا تھا۔ اب افغانستان ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے وہ اس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں ٹیررزم اور وہاں پہ جو واقعات ہوئے ہیں پاس میں، ان کے پیچھے کون ہے وہاں پہ وہ بات نہیں ہے۔ کراچی میں جو دھماکے ہوئے، حملے ہوئے، ان کے پیچھے کون ہے؟ تو ہم انفارچونیٹلی نہیں ہے وہاں پہ، ان کا میڈیا بڑا ایک امپورٹنٹ، سو دیئر فور میرے خیال میں ہمارے میڈیا کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے، اور آلریڈی بعض چینلز تو یہ اچھا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے خیال میں نہ صرف ہمیں عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے پالیٹیشینز کو بھی یہ چیز اپنے الیکشن کمپینز میں یہ بتانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی فورسز جو قربانیاں دے رہی ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرنا لگاتار چاہیے۔ دے رہی بالکل، ان کا بھی وہاں پہ ذکر ہونا چاہیے، اور تاکہ ایک یونٹی آپس قوم میں پیدا ہونی چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ جی رحیم ناصر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں 2024 میں جو بھی پارٹی برسر اقتدار میں آئے گی، آپ سمجھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی میں کشمیر فرسٹ، افغانستان سے جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، جو بلوچستان کو عدم استحکام کرنے کے لیے وہاں پہ شرپسندانہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ترجیحات کا تعین ہوگا اس حوالے سے؟ کشمیر، سیکیورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم، افغانستان، بلوچستان، کچھ توقع ہے 2024 کے انتخابات کے نتیجے میں آنے والی نئی قیادت سے؟ سر جی، ترجیحات کا پتہ الیکشن کمپین سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے مینیفیسٹو میں کیا پرائرٹیز ہیں، آیا وہ کشمیر نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ جس طرح انڈیا میں پاکستان اینٹی پاکستان نیریٹو جو ہے اس کو پروموٹ کر کے سینٹیمنٹس کو ایکسپلائٹ کر کے تو الیکٹورل کمپین کے لیے کمپین چلاتے ہیں۔ اسی طرح آپ یو ایس میں دیکھ لیں، وہاں پہ بھی اسرائیل کے ساتھ جب ان کے تعلقات ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک کی ایشو یہ بھی ہے کہ الیکشنز میں الیکٹورل کمپینز کے لیے پرو اسرائیل نیریٹو جو ہے وہ امریکن کو بہت زیادہ سوٹیبل ہے، تو اس بنا پہ جو بھی کینڈیڈیٹ آتا ہے وہ انکلائن ٹورڈز دا اسرائیل ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ انفارچونیٹ ایشو بھی یہی ہے کہ وہ ٹراجیکٹری بنا نہیں سکتے کہ آیا کشمیر نیریٹو اور یہاں پہ جو انوالومنٹ ہے انڈیا کی اس کارنر کو، اور ساتھ میں انٹرنیشنل لیول پر ایک ٹراجیکٹری بنا کے انڈیا کے خلاف ہم لوگ کس طرح، یہ نہیں کہ فیک یا مطلب جھوٹا، بلکہ فیکٹس کی بنیاد پہ نیریٹو اسٹیبلش کرنا،
یہ فی الحال تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی اس کو پرائرٹائز کر رہے ہیں یا اس کو فوکس کریں گے، لیکن ہاں البتہ یہ ضرور لازمی ہونا چاہیے کہ جو کشمیر میں جو چیز ہو رہا ہے، جو ود ان پاکستان جو ایکٹیویٹیز جاری ہیں، اور اس کے بعد انڈیا کی پراکسیز ہیں یہاں کے اندر، بالکل انٹرنیشنل سطح پہ آپ دیکھ لیں کینیڈا میں جو انڈیا ملوث رہا وہ ہردیپ سنگھ کے حوالے سے، پھر یہ نکھل گپتا اور گرپت ونت سنگھ کی جو پنو کی جو ایشوز آئی تھی تو $15,000 ایڈوانس میں انہوں نے دیے تھے اس کو مارنے کے لیے. پھر جارج سوروس نے اس حوالے سے کہ مودی جو ہیں وہ ساؤتھ ایشین ڈیموکریسی کے لیے تھریٹ ہے، اور سربین کے اس پہ بار بار رپورٹس آ رہے ہیں. تو یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کونسلز کی جو رپورٹس ہیں مینارٹیز کے حوالے سے ہیومن رائٹس کی، تو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور ساتھ میں فائنانشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے وہ ابھی تو اس پہ بالکل فوکس کر رہی ہے کہ مینارٹیز منی پور میں تو وہاں پہ ٹیرر فائنانسنگ ہو رہی ہے، ایکسٹریمزم ہے، ریلیجیس ایکسٹریمسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو نیشنلسٹ ہیں، جو وائلنٹ نیشنلسٹ ہیں، ان کو فیور کر، تو ان کو فوکس کر کے ہائی لائٹ کریں گے. اگر اس طرح مطلب جو سلسلہ بھی جا رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کو صحیح طریقے سے کیش کریں گے. ہاں لیکن یہ ہونا چاہیے، اس کو ایک ٹراجیکٹری بنا کے، ایک ڈائمنشن بنا کے، ایک سٹرکچرڈ پالیسی بنا کے ہم لوگ اس کو نیریٹ کر لیں، اس کو آگے بڑھانا چاہیے. بالکل. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہوگا، اس میں ہم بات کریں گے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے پاس کی جانے والی اہم قرارداد، کیا اس کا اثر ہوگا، کیا ہیومینیٹیرین پیسج کھل پائے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے پاس کی جانے والی قرارداد، جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ غزہ کے لیے فوری طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کا سلسلہ، ایک کوریڈور، ایک راستہ، ایک پیسج جو ہے وہ بحال کیا جائے. اہم ترین قرارداد ہے، اگرچہ کہ اس کے کانٹینٹ میں، اس کے متن میں نرمی کی گئی، چونکہ پہلے بھی بہت ساری قراردادیں جو پیش کی گئی تھیں وہ ویٹو کر دی گئی تھیں ویسٹرن کنٹریز کی جانب سے. یہ قرارداد روس کی جانب سے پیش کی گئی، بالآخر یہ قرارداد منظور ہو چکی ہے. علی رضا سید صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت عرصے سے اس بات کی اپیل کی جا رہی تھی کہ غزہ کے لیے ہیومینیٹیرین پیسج، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ امداد کا سلسلہ بحال ہونا چاہیے، پیسج ہو. بالآخر یہ قرارداد اب منظور ہو گئی. آپ کو اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ متین حیدر صاحب، میں ابھی کچھ 1-2 گھنٹے پہلے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز جو MSF ہے، ان کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، مجھے اگر اجازت دیں جی پلیز. تو وہ کہتے ہیں کہ دس ریزولوشن ہیز بین واٹرڈ ڈاؤن ٹو دا پوائنٹ that its impact on the lives of civilians in Gaza will be nearly meaningless. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر بمباری ہو رہی ہے جس طریقے سے وہاں پہ، بہت ڈائلیوٹڈ ریزولوشن ہے، بالکل بہت اسے ٹون ڈاؤن کیا گیا ہے. بالکل. تو اس وقت جو میرے خیال میں سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے وہاں پہ، جو جس طریقے سے جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے غزہ پہ، یہ انپریسیڈنٹ ہے. تو اس کو میرے خیال میں سب سے پہلے تو سیز فائر ہوگا تو امداد اندر جائے گی، سیز فائر ہوگا تو پھر باقی جو ہے نا وہ ڈیلیوری ہوگی. UN جو ہے وہ کیپیبل نہیں ہے اس بمباری میں، وہ ڈسٹریبیوشن آف ایڈ یا جو وکٹمز ہیں ان تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلی پریورٹی ہونی چاہیے وہ ہے کہ اس کو سیز فائر، اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہیومینیٹیرین جو ایڈ ہے یا جو بھی ہے. لیکن جب تک سیز فائر نہیں ہوتا تو میرے خیال میں، جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے وہ پڑھ کے سنایا ہے کہ وہاں پہ جو سفرنگ ہے ان امیجنیبل، بچوں کی جو شہادتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں، ظلم کسی پہ بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی فیتھ سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ریجن سے، کسی بھی کمیونٹی سے، ظلم جو ہے کسی پہ بھی وہ ظلم ہے. اس کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کو روکنا ہوگا. اگر ہم نہیں روکیں گے تو ورلڈ وار سیکنڈ میں جس طریقے سے جو کچھ ہوا بعد میں، آج مودی سرکار کی بھی وہی پالیسی ہے
ہندوتا پالیسی اور SSR کی وہی پالیسی ہے جو نازی ہٹلر کی پالیسی تھی. اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو ساؤتھ ایشیا میں بھی اللہ نہ کرے کل کے حالات جو ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جی بریگیڈیئر مسعود صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف حماس اور اسرائیلی حکام کے درمیان پس پردہ خفیہ مذاکرات بھی جاری ہیں، اور علی رضا سید صاحب نے بھی کہا کہ سیز فائر کے بغیر یہ صورتحال جو ہے وہ سنبھلتی بھی مشکل نظر آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیز فائر ہو جائے گا؟ ایک طرف اقوام متحدہ بار بار کال کر رہی ہے، اقوام متحدہ تو بظاہراً بالکل ناکام ہو چکی ہے، لیکن یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کسی طریقے سے کامیاب ہوں گے، چونکہ اب صورتحال یمن تک پہنچ چکی ہے. یمن نے جو بھی تمام تر جو آئل ٹینکرز ہیں، آئل شپس ہیں جو اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں، ان کو نشانہ بنانا شروع کر دی ہے. تو صورتحال آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بگڑ سکتی ہے اگر سیز فائر نہ ہوا. تو کوئی آپشنز ہیں اویلیبل؟ جی آپ دیکھیں کہ ایک تو آپ نے یہ صحیح کہا کہ یونائٹڈ نیشن ہیز بیکم ارریلیونٹ، ٹوٹلی، بالکل. وہ کلیئر ہے. سیکنڈ، اب یہ آپشن سے بائیلیٹرلی آپس میں بات کر کے یہ ڈیسیجن ہو سکتا ہے ایز فار ایز فیوچر میں اگر سیز فائر ہے. اب آپ دیکھیں اس جو آفٹر لاٹ آف ڈیلیز جس پہ انہوں نے جب ریزولوشن پاس کی ہے اس میں ایک چیز انہوں نے ایڈ کی ہے کہ یہ اسٹیپس ول بی ٹیکن ٹو کریٹ کنڈیشن فار سسٹینیبل سیزیشن آف ہاسٹیلٹیز. مطلب یہ ایک چیز انہوں نے لائن ڈالی ہے کہ اس میں ایک سٹیپس لیں گے. تو اب وہ پتہ نہیں وہ کیا سٹیپس ہوں گے، کیونکہ امریکنز وہ چاہتے نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں ایک فری ہینڈ ان کے پاس رہے، اسرائیلیز کے پاس یہ اپنے چیز کنٹینیو کرتے رہیں. سو انفارچونیٹلی یہ مشکل لگتا ہے سیز فائر. جو بات چیت آپ کہہ رہے ہیں اور یہ جو موساد کو اور قطریز کے درمیان ہو رہی ہے بیسیکلی وہ حماس کے ساتھ کر رہے ہیں فار دا ریلیز آف ہوسٹیجز. میرا خیال میں اب حماس ان کو ریلیز نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ ریلیز کریں گے تو پھر چانس یہی ہے کہ وہ جب سارے نکل جائیں گے پھر وہ اس میں کنٹرول چیزیں رکیں گی نہیں. سو دیئر فور اب حماس کو بھی سمجھ آ گئی ہے. اب جو نئی ڈیولپمنٹ ریجن میں ہوئی جس طرح آپ نے اشارہ کیا یمن میں، یمن دیکھیں یمن نے یکدم دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے بائی ڈیمانسٹریٹنگ دیئر پاور جو انہوں نے دکھایا ہے. اور اسپیشلی ابھی آپ دیکھیں کہ باب المندب سے ابھی کوئی نہیں گزر سکتا ہے. سو جو لنک ہے بٹوین انڈین اوشن ہے، عربین سی ہے، اور اس کے بعد گلف آف عدن ہے، اس کا باب المندب ہے، ریڈ سی ہے، سویز کینال ہے، میڈیٹیرین ہے. یہ تمام تر بڑے اسٹریٹجک پیسیجز ہیں، بہت اسٹریٹجک پیسیجز ہیں. آپ دیکھیں بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ اینی کمرشل جہاز چاہے ہیڈنگ ٹوارڈ اسرائیل، انہوں نے کہا ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے. آلتو امریکنز نے ایک کولیشن تیار کی ہے آف 20 کنٹریز، لیکن انہوں نے ان کو بھی وارن کیا اگر یہ آپ اس میں آئیں گے تو اس کے چانسز. تو مطلب اب ایک دیکھیں کہ سچویشن ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. یمن نے ریسنٹلی اپنی ایئر فورس ڈیمانسٹریٹ کی، ان کے پاس میزائلز بھی ہیں، ان کے پاس ڈرون بھی ہے. سو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ میں ابھی دیکھیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ نے ایکیوز کیا ہے ایران کو فار گیونگ پرووائڈنگ ٹیکٹیکل انٹیلیجنس اینڈ ڈرونز اور یہ میزائلز وغیرہ جو وہ اسٹرائک کے لیے یوز کر رہے ہیں. سو ایسکیلیشن ہو رہی ہے. ابھی حزب اللہ ابھی تک فلی وہ ابھی تک اس میں نہیں آیا ہے. حزب اللہ نے بھی 10% اپنی پاور، تو اگر حزب اللہ بھی فلی آئے گا، سیریا میں بھی پراکسیز بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ تو اگر یہ ہوں گے تو پھر دیکھیں کہ ویسٹ بینک سے بھی پریشر ہوگا، حماس سے بھی ہوگا. اور ایک چیز ابھی یہ ثابت ہوئی ہے جو کنکلوژن وی کین ڈرا کہ اسرائیل اپنے بل بوتے پہ کوئی جنگ نہیں لڑ سکتا ہے، نہ وہ جیت سکتا ہے. ابھی یہ ثابت ہوا. امریکنز ہٹ جائیں، آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کو کیا سے کیا کرتے ہیں عرب، لیکن اب مجبوری ہے، سب کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے، اس کو مد نظر رکھے ہوئے. جی ہاں جی رحیم ناصر صاحب، وے فارورڈ کیا ہے مشرق وسطیٰ میں امن کے حوالے سے؟ بہت تفصیل کے ساتھ مسعود صاحب نے روشنی ڈالی کہ یہ آپشنز ہیں. اس وقت اسرائیل کو اگر امریکہ کی سپورٹ نہ ہو، ویسٹرن بلاک کی سپورٹ نہ ہو، تو وہ ایک دن بھی یہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتا. تو اس وقت جو صورتحال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے سیز فائر ہو؟ کیا آپشنز اس وقت اسلامک ورلڈ کے پاس اویلیبل ہیں؟ اسلامی دنیا کیا کر سکتی ہے؟ سر میرے اس حوالے سے بہت مختلف سخت مطلب ایک عجیب سی وہ اپروچ ہے. ایک تو یہ کہ آپ سر 1948 سے لے کر 2023 تک
1948 کے فلسطین کو دیکھ لیں، 2023 کو، یہ سکڑتا جا رہا ہے فلسطین، ٹھیک ہے، جی سکڑتا جا رہا ہے ہاں بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے نا. ایک دوسرا یہ کہ ان کو ویسٹ سپورٹ نہ کر لے، امریکہ سپورٹ نہ کرے، دس از اگینسٹ رانگ. یو ایس ایٹ اینی کاسٹ اسرائیل کو سپورٹ کرے گا، فار ملٹری، فار سائبر ان کی ڈیفنس اور فارن پالیسی کا لازمی جزو ہے. بالکل ان کی ویلیوز ایک دوسرے کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں، تو یہ بالکل ناممکن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ سلوشن کی طرف نہیں نکلتے تو شاید 20-25 سالوں کے بعد یہی فلسطین بھی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، کیونکہ جو مسلم ورلڈ جتنی مخلص ہے وہ سب کے سامنے ہے. پاکستان ٹھیک ہے اس کو اگر ایکسیپٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ پچھلے دنوں بھی ایک بات چڑھ گئی تھی کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح تو اس کے خلاف تھے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ 1948 اور 2023 میں فرق ہے. بہت سر عرب ورلڈ میں سر اس وقت طاقتور جو ہیں، آپ سر ٹرکی کے حوالے سے جب مسلم ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو ٹرکی جو ہے وہ سرپرست ہے، وہ اس کے ریکگنائز کیا ہوا ہے. اردن نے اس کو ریکگنائز کیا ہوا ہے، ایجپٹ نے اس کو ریکگنائز کیا ہوا ہے، موراکو، بحرین اور اس طرح یو اے عرب امارات، ان سب نے ان کو ریکگنائز کیا ہوا ہے. تو آپ اگر سپوز ریکگنائز نہیں بھی کرتے، کمپین کرتے ہیں اس کے لیے جو بھی سپورٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹ ول لیو نو امپیکٹ، ٹھیک ہے. اب سلوشن کیا ہے اس کے لیے؟ اب اگر ہم لوگ، ایک تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ حماس کا وہی بالکل وہ عجیب سا طریقہ ہے کہ آ کے حملہ کر کے چلے جائے. آپ نے 1200 لوگوں کو مار دیا، لیکن نتیجے میں 17,000 لوگ مر گئے، 6,500 بچے مر گئے، 36,000 لوگ زخمی، غزہ تباہ ہو گیا. اور آپ خود اسماعیل ہنا پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھے ہوئے، کوئی پتہ نہیں بیٹھے ہوئے. تو یہ تو طریقہ نہیں کہ آپ حملہ کر کے پھر بھاگ جانے، بعد میں پھر جو مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ پر فلسطینز کو. شاید اگر اس کا مطلب میرے نظر میں تو اس کا سلوشن ممکن، یہ میں تو مطلب 2 نیشن اسٹیٹ کے اس میں ہوں کہ مطلب جب تک ریکگنائزڈ اسرائیل اور فلسطین نہیں بنیں گے، یہ کنفلکٹ نہ اس کو امریکہ رہنے دے گا، ختم ہونے دے گا، نہ ویسٹ رہنے دے گا. بالکل یقینی طور پہ میرے نظر میں تو یہ دو اسٹیٹ اگر ہوں گے تو سلوشن، اور یہ عرب ورلڈ کے لیے بھی ممکن ہے، کیونکہ عرب ورلڈ گلوبلائزیشن کی امپیکٹ کے شکار ہیں. اس کے بعد ان آئل پالیٹکس کی وجہ سے خاموش ہیں، امریکن انٹرسٹ کی وجہ سے نہیں کر سکتے نا، وہ بالکل خاموش ہیں. تو اب اگر سلوشن کی طرف جانا ہے تو میرے خیال میں OIC کا اجلاس باقی دنیا کے ساتھ مل بیٹھ کے، حالانکہ اس پہ 188 سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے، 43 ریزولوشن 1948 سے لے کر 2023 تک، لیکن ان پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، نہیں ہونے. جب تک US نہیں چاہے گی تو بالکل ممکن ہی نہیں ہوگا نا. تو میرے نظر میں تو یہی سلوشن ہے کہ 2 نیشنز جب بنیں گے تو شاید مطلب کچھ شاید امن قائم ہو سکے. بالکل. ایک تو مجھے نہیں لگتا. اول تو اس وقت جو بھارتی اشتعال انگیزیاں جاری ہیں لائن آف کنٹرول کے اوپر، کشمیر کے خلاف، پاکستان کے خلاف، پاکستان کو اس کے اوپر ایک مؤثر اور جارحانہ ڈپلومیسی اڈاپٹ کرنی ہوگی، اور غزہ کی صورتحال کے اوپر سیز فائر وقت کی اہم ضرورت ہے. فوری طور پہ سیز فائر کیا جائے، مکمل طور پہ اسرائیلی فورسز جو ان کے ٹینکس ہیں ان کا غزہ کی وادی سے ان کا انخلاء کیا جائے، اور اس کا ایک پرماننٹ پائیدار سلوشن نکالا جائے. ہمارے ساتھ موجود تھے علی رضا سید صاحب برسل سے. علی رضا سید صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور رحیم ناصر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام جی ورلڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.